ہمارے برادران وطن اپنی بیٹیوں کو بڑے شوق سے ہمارے پاس لاتے ہیں. ہاں ہندو بچوں کے 25% لڑکے لڑکیاں ہمارے ہاسٹل میں پڑھتی ہیں. ہاں بیدر میں. اور آپ کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ آپ نے مدرسہ کے بچوں کو کہا، حافظ قرآن سے کہا کہ آپ آؤ ہم آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے. تو آپ کو یہ آئیڈیا کب آیا، کیسے پتہ چلا کہ مدرسے کے بچوں کے اندر قابلیت ہوتی ہے، وہ ذہین ہوتے ہیں؟ شاہین جیسے، بیدر کیمپس جیسے اگر ہمارے ملک میں 500 ادارے ہو جائیں تو یقین کیجئے ابھی مستقبل ہمارا. ابھی کتنے ادارے ہیں؟ یاری جیسا موبائل فون فری ہے شاہین. موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے وہاں؟ نہیں ہے. بٹ موبائل کا تو بڑا اہم کردار مانا جا رہا ہے آج کل ایجوکیشن میں. اے آئی یوز کرنا ہے، گوگل کا یوز کرنا ہے، اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جاتا ہے. بڑی صلاحیتیں نسل کی جو ہے یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. یہ جو آپ کو ایجوکیشن کے بالکل خلاف ہے، دوسری طرف ہمارے دیش میں ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ اس کی بات کریں گے کہا جائے گا آپ طالبانی سوچ والے ہیں، آپ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں، فیمیل کو فریڈم نہیں دینا چاہتی. تو اس طرح کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ کیونکہ حافظ ذہین ہوتے ہیں جی، حافظ محنتی ہوتے ہیں. ان کو ٹیلر بنانے کی بات ہوتی ہے، ان کو کارپینٹر بنانے کی بات ہوتی ہے، الیکٹریشین بنانے کی بات ہوتی ہے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. حافظ ہیں تو آئی ایس آئی پی ایس بنا دو، ڈاکٹر انجینئر بنا دو، ایڈمیشن لے لو، پاس کرنے کی گارنٹی ہماری. 70% نسل ہماری ناکارہ ہوتے جا رہی ہے. اس پہ توجہ دینا چاہیے. حافظ قرآن صرف مسجد کے امام اور مدرسہ کے استاذ نہیں بن سکتے بلکہ وہ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں. میڈیکل کالجز میں جا کر اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں، ہسپتال میں پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کی تمام شعبوں تک وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. بھارت میں اس کنسیپٹ اور تصور کو عام کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تصور نہیں تھا، کنسیپٹ نہیں تھا کہ مدرسے کا پڑھنے والا حافظ قرآن نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کر سکتا ہے، کسی میڈیکل کالج میں وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. لیکن اب یہ بات عام ہو چکی ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر ہر سال 50 سے زیادہ حافظ قرآن بچے نیٹ کا ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، بہت سارے بن چکے ہیں. اور اس مہم کی شروعات کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. شاہین جو گروپ آف انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے اب پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، بیدر سے شروعات ہوئی اور شاید ہی ملک کا کوئی ایسا شہر ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں شاہین کا کوئی ادارہ نہ پایا جاتا ہو. آج عبدالقدیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ملر ٹائمز کے اسٹوڈیو میں. ان سے جانیں گے، بات چیت کریں گے، یہ مہم آپ نے کیسے شروع کی، کتنی کامیابی ملی، آگے کا ویژن اور مشن کیا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ملر ٹائمز میں خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تعلیم ہمارے قوم کی ضرورت ہے اور آپ نے اس مہم کی شروعات کی ہے، اس کے لیے آپ کو مبارکباد بھی. اور آپ کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ آپ نے مدرسہ کے بچوں کو کہا، حافظ قرآن سے کہا کہ آپ آؤ ہم آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے. تو آپ کو یہ آئیڈیا کب آیا، کیسے پتہ چلا کہ مدرسے کے بچوں کے اندر قابلیت ہوتی ہے، وہ ذہین ہوتے ہیں؟ جی، اس کی شروعات بالکل ہماری ابتدائی جو سوچ تھی، جی، اسکول جب ہم شروع کیے تھے تو ہم کو احساس تھا کہ شاہین اپنے تمام اسٹوڈنٹس کی تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کرے گا. جی، تو ظاہر ہے احساس ہوا فوری کہ ایک دینی تعلیم ایک اہم ترین تعلیمی ضرورت ہے، ناظرہ قرآن ایک اہم ترین تعلیمی ضرورت ہے. تو ہم دینی اصلی تعلیم کا مکس اپ کر لیے، 80-20 کا فارمولہ اختیار کرے، 80% عصری تعلیم اور 20% دینی تعلیم. اور کچھ ہی دنوں کے بعد احساس ہوا کہ ایک شعبہ حفظ بھی شروع کرنا چاہیے. تو شعبہ حفظ میں اس کو الٹا کر دیے، 80% وقت شعبہ حفظ کے لیے، 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیے. اور یہ معاملہ آگے بڑھا، 3 سال کے اندر بچے حفظ مکمل کیے. نرسری، ایل کے جی فرسٹ میں قاعدہ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں مکمل قرآن مجید ناظرہ، 3rd 4th 5th میں حفظ. واپس یہ بچے 6 میں آ کر مہینے 2 مہینے کے اندر اندر اپنے دیگر ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس کرنا شروع کر دیے. اور یہ آگے بڑھے ماشاءاللہ، 8th 9th 10th 12th کرتے کرتے کمپٹیٹیو ایگزام میں سکسیسفل ہو گئے. پہلی ہی بیچ کی ہماری ایک حافظہ رابعہ بسرین جو ہمارے اپنے شعبہ حفظ کی پہلی فارغہ تھی، وہ کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لی. ہم کو بڑی خوشی ہوئی، ہم اس پہ مزید محنت کریں تو ایک کے بعد دیگر بچے ہمارے اپنے شعبہ حفظ کے بچے
آگے بڑھنا شروع کرے, مختلف کورسز میں چلے گئے ماشاء اللہ. دوسری جانب جیسا کہ میں بتایا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم ہی پوری کریں گے, ہمارا یہ ماننا تھا, حق ادا کریں گے بچوں کی. تو بچے عام طور پہ ٹیوشن جاتے ہیں, اسکول کے بعد ٹیوشن جاتے ہیں, شاہین کے بچے بھی جا رہے تھے. تب ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے, ٹیوشن ہمارے پڑھنا. اسٹوڈنٹ ٹیوشن جا رہے ہیں, بڑے شوق سے آتے ہیں, ریکویسٹ ریکمنڈیشن دے کر, ڈونیشن دے کر ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر ٹیوشن جا رہے ہیں. تو ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے, یہ ہماری بے عزتی ہے, ہماری ٹیچرز کی بے عزتی ہے. تو ہم کسی دن اعلان کر دیے کہ شاہین کا کوئی بچہ ٹیوشن نہیں جائے گا. تو لوگ اس کو عجیب طور پہ لیے, کچھ ناراض بھی ہو گئے, مخالفت بھی ہو رہی ہے, لیکن ہم الحمدللہ بضد تھے اور منوا لیے, سارے بچوں کا ٹیوشن بند کرا دیے. کچھ دن کے بعد, 2-4 مہینے کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ کچھ بچوں کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. جی, ہم 10 مرتبہ پڑھائیں گے بغیر کسی ایڈیشنل فیس کے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس وقت کچھ محنت ہوئی, ریہرسل کرے, تجربے کرے, کیس اسٹڈی کے طور پر 6 مہینے سال محنت کر کے ایک سسٹم بنائے. سسٹم کا نام رکھے AICU, اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور 6 بچے ہوتے ہیں, اور 6 بچوں کو صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز امپروو کرتے ہیں. جہاں سے آتا ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں. عام طور پہ بچہ یہ جنرل وارڈ سے, یعنی ریگولر کلاس سے بچہ کمزور چل رہا ہے, اس کو واپس باہر لائیں, لا کر اس کی میتھمیٹکس لینگویجز ٹھیک کر دیے, پھر واپس کلاس میں ڈال دیے. وہ بچے جا کے پرفارم کرنا شروع کر دیے, ان کو ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو یہ پروگرام بھی اچھا چلا ماشاءاللہ. اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ ہمارے پاس اپروچ کرے, ان کو ہم موقع دیے ڈراپ آؤٹ کو, وہ بھی سکسیسفل ہو گئے ماشاءاللہ. ایسے بچے جو 3 سال 4 سال اسکول چھوڑ دیے تھے, وہ دیکھتے دیکھتے انجینئر بن گئے, میڈیکل کورسز میں ایڈمیشن لینا شروع کرے. ایک طرف یہ ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے, وہ دوسری طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے. تو تقریباً 15-17 سال پہلے خیال آیا, یہ طریقہ کار انڈیا بھر کے حافظوں کے لیے اگر اپنائیں گے تو یقیناً اس کے زیادہ اچھے نتائج نکلیں گے, کیونکہ حافظ ذہین ہوتے ہیں, جی, حافظ محنتی ہوتے ہیں. ان کو ٹیلر بنانے کی بات ہوتی ہے, ان کو کارپینٹر بنانے کی بات ہوتی ہے, الیکٹریشین بنانے کی بات ہوتی ہے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. حافظ ہیں تو IAS IPS بنا دو, ڈاکٹر انجینئر بنا دو, یہ سب کچھ نہیں بن سکا تو وہ ڈائریکٹر, مینیجر, ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کا, آفس کا, انسٹیٹیوشن کا بن جائے گا. اس اعتماد کے ساتھ ہم اعلان کریں, پہلے بیچ میں تقریباً 20-25 حفاظ ہریانہ, UP کے, بنگلور, حیدرآباد سے آئے ماشاءاللہ. پہلے ہی بیچ میں سکسیس ہم کو ملا. 4 سال کا پلان بنے تھے, 3 سال میں سکسیس ہوا. اور اس بیچ کا پہلا ہمارا حافظ بچہ ابو سفیان جو بنگلور سے آیا تھا, جی, وہ پہلے ہی سال میں 11th اور 12th کے ساتھ کیسٹ جب ہوا کرتا تھا, نیٹ نہیں تھا, گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ حاصل کر لیا. اس سے ہماری ہمت بڑی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, بچے سکسیسفل ہوتے رہے. اس کا ذکر ہم انڈیا بھر میں گھوم پھر کر کرنا شروع کرے, کیوں نہ اس کو عام کر دیا جائے, اس کو پھیلا دیا جائے. الحمدللہ آج ملک کے کونے کونے میں اس کانسیپٹ کو پسند کیا جا رہا ہے, اور سینکڑوں بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ کئی مدرسے اس کو پسند کر کے اپنے طور پر اپنے پاس اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایک مزاج الحمدللہ. تو ابھی تک ایسے کتنے حفاظ کرام ہیں جنہوں نے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی, یا وہ ڈاکٹر بن کے کہیں خدمات انجام دے رہے ہیں؟ کوئی ڈیٹا ہے آپ کا تیار؟ جی, حافظ فواز خان ماشاءاللہ ہیں, دلی میں BDS کر کے جو ہے بہترین خدمات دے رہا ہے. جامعہ ملیہ سے BDS کیا ہے. جی, جیسا میں بتایا, حافظ ابو سفیان بنگلور میں پریکٹس کر رہا ہے اور PG کی تیاری بھی کر رہا ہے. ابو سفیان کے 6 بھائی بہن ہیں, 6 کے 6 حافظ. پہلا MBBS مکمل کر لیا ہے, دوسرا فائنل ایئر میں ہے, تیسرا 3rd ایئر میں ہے, چوتھا BDS کر رہا ہے, 5واں, اور 6ٹا جو ہے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. یہ دونوں بھی حافظ ہیں, اور یہ 2 بھی انشاءاللہ ڈاکٹر بن جائیں گے. مجھے تو ماشاءاللہ سبھی حافظ ہیں اور سبھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. ڈاکٹر ایک تاریخ بنے گی انشاءاللہ. یہ یقیناً ذہین ہوتے ہیں, ان کی قدر کرنا چاہیے. تو آپ نے ایجوکیشن لائن میں آنے کا کب فیصلہ کیا؟ کہاں سے آپ کے دماغ میں آیا کہ قوم کو ایجوکیشن دینا چاہیے, اس کی ضرورت ہے؟ جی, میں سول انجینئر, ایک بیدر شہر میں ایک کولڈ اسٹوریج بن رہا تھا. جی,
شریکلچر ڈپارٹمنٹ کا. میں وہ سائٹ انجینئر تھا مربنی کارپوریشن جامپان کی کمپنی میں. تو اس دوران میں چاہ رہا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی اچھا پڑھیں. والد صاحب بزنس مین, کاروبار میں مصروف رہتے تھے. چھوٹا بھائی, چھوٹا بیٹا, لاڑ و پیار, اور ٹیچرز بھی ویسے ہی لاڑ و پیار کرتے تھے. علمین اردو پرائمری اسکول, جس کے والد صاحب ٹریزرر تھے, تو وہاں پہ بھی لاڑو پیار, گھر میں بھی لاڑو پیار. سب سے چھوٹا بچہ, سب سے چھوٹے آپ ہی تھے؟ نہیں, چھوٹا بھائی. اچھا, جو آپ کا چھوٹا بھائی, وہ چھوٹا بھائی. اور تھوڑا لاپرواہی وغیرہ تھی, تو مجھے تھوڑا فکر ہو رہی تھی کہ چلو بچے کو اچھا پڑھائیں گے, حیدرآباد کے کسی ریزیڈینشیل اسکول میں رکھیں گے. تو بڑی مشکل سے کنونس کر لیا, پیرنٹس کو راضی نہیں ہو رہے تھے. بہت ہی اصرار کے بعد بتایا کہ ٹھیک ہے تیری مرضی. میں بچے کو حیدرآباد لے آ کے دارالہدیٰ وہاں پہ ایڈمیشن کرایا. اس وقت کا بہت ہی ڈسپلنڈ مدرسہ تھا, اسکول تھا وہ. وہاں پہ ایک بڑے مشہور وارڈن تھے, غفور صاحب, ماشاء اللہ, ان کی بڑی اچھی تربیت ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ ایڈمیشن کر دیے. بچہ 3 دن کے اندر وہاں سے بھاگ کر آ گیا. تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیوں واپس آئے؟ تو بتا رہا ہے کہ پیٹ میں درد ہے. تو ہم علاج کر رہے ہیں بیدر کے ڈاکٹر سے, پھر حیدرآباد کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. وہاں پہ 1.5 مہینہ علاج ہوا, اور 1.5 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب بتائے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے, پیٹ کا درد نہیں ہے, وہ اسکول سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا. تو والدہ دوسرے دن بچے کو بیدر لے کے آئے, اور مجھے مجرم کی طرح ٹھہرا کر کے سب کے سب مجھے بلیم کر رہے تھے کہ یہ ساری مصیبت اس کی وجہ سے ہوئی, اور میں مجرم کی طرح ٹھہرا ہوا ہوں, اور سوچ رہا ہوں کہ بھئی میں کیا برا کر رہا ہوں. تو اس لمحہ خیال آیا, الحمدللہ خیالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو خیال یہ آیا کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو بچے کا یہ حال ہے. کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے, اتنا وقت نہیں دے سکتے, فکر نہیں کر سکتے, خرچ نہیں کر سکتے, ان کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے, ایک اسکول شروع کیا جائے. اسی وقت میں باہر نکلا, اور اب میرے ہائی اسکول ٹیچر سے ملنے کے لیے چلا گیا, اور 3 مہینے تیاری کر کے 1 دسمبر 1989 کو ایک چھوٹے سے کمرے میں, جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی, ایک ٹیچر کے ساتھ, اور میں باہر گلی میں ٹھہرتا تھا. گلی میں ٹھہرتا تھا. 17 بچے تھے صرف, ان کے ساتھ شروع کرا 1999 میں. جی 89 میں. اچھا 89 میں, یعنی 1989 میں. جی, ان بٹوین اکیڈمک ایئر, تعلیمی سال کی درمیان میں, گھر کے انڈر کنسٹرکشن ایک شاپ میں, جس میں ایک طرف شٹر ہوا کرتی تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا ڈور ہوا کرتا تھا. تو میں گلی میں ٹھہرتا تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل. پھر رینٹڈ بلڈنگ لیے, رینٹڈ بلڈنگ بڑھتے گئے, پھر بعد میں کنسٹرکشن شروع کری. 3 بڑے کیمپس بیدر میں ہیں. انڈیا بھر میں فرنچائزیز اور برانچز ملا کے 111 ہیں. 45,000 بچوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا. 45,000. تو یہ کیا فیسلٹیز ایجوکیشن میں جو آپ پورے دیش بھر میں دے رہے ہیں؟ ہم بچوں کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے تیار کرتے ہیں. نیٹ کے لیے جانا جاتا ہے شاہین ملک بھر میں, اور انڈیا کے 1% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ہم دے رہے ہیں. 1% سیٹ شاہین سے دے رہے ہیں. اور یہ ایک ڈاکٹر بنانے سے بڑھ کر ہم ایک کلچر ڈسپلین دینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ان کو محنتی بنانا چاہتے ہیں, ان کا ایک لائف اسٹائل بنانا چاہتے ہیں, تمام قسم کے ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے ان کو ڈگری کورسز کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ایسے بچے جو مایوس ہو گئے تھے, پیرنٹس مایوس ہو گئے تھے, اسکول سے نکال دیے گئے, ان کو لے کے ہمارے وہ اسپیشل طریقہ کار AICU جو ہے, اس کے ذریعے ان کو امپروو کر کے انشاءاللہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں. سینکڑوں بچے ماشاءاللہ سالانہ بدل رہے ہیں. مثبت تبدیلی, ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جیسا موبائل فون فری ہے شاہین, موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے وہاں, نہیں ہے, جبکہ فون کرنے کا کب تک, مطلب صرف نیٹ کی تیاری کرنے والوں کے لیے نہیں, پورا 6 سے جو ہم ہاسٹل میں بچوں کو لیتے ہیں 6 سے 12 تک, جی, اور نیٹ والوں کو کسی کو موبائل فون کی گنجائش نہیں ہے. پیرنٹ سے بات کرنے کے لیے موقع ہے. ایک پری پیڈ کارڈ ان کو ایڈمیشن کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے. انسرٹ کر کے 1 پریس کرو, ممی سے بات کرو, 2 پریس کرو, ڈیڈی سے بات کر لو, بعد میں کچھ بھی پریس کرو, اللہ میاں سے بات کر سکتے ہیں. بات بھی کر لیں گے بچے پیرنٹ سے, اور موبائل فون کی جو ہے فضولیات سے بچ جائیں گے. یہ موبائل فون بڑی مصیبت بنا ہوا ہے نسل کے لیے. اوسطاً بچے جو ہے 7th 8th 9th کے بچے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے, بعض بچے تو پیرنٹس بول بھی دیتے ہیں جتنا ٹائم ملتا ہے موبائل پہ ہی گزارتا ہے.
بٹ موبائل کا تو بڑا اہم کردار مانا جا رہا ہے آج کل ایجوکیشن میں. اے آئی یوز کرنا ہے, گوگل کا یوز کرنا ہے, اور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ماں باپ کی کمزوری بھی ہے, اور معاشرے کا ایک بڑا ناسور ہے یہ موبائل فون. اور یہ موبائل فون سے بچوں کو چھوڑا دو بھائی. کوئی بچہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل پہ وقت دے گا تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس کے پاس باقی کیا رہے گا. تو یہ ایک بڑے ڈسٹریکشن سے ہم بچانے میں کامیاب ہیں. آج کل تو بچے روتے ہیں تو ماں موبائل پکڑا دیتی ہے, اپنی ذمہ داری ختم, بچے چپ ہو جاتے ہیں. جی یہ قابل رحم حرکت ہے. افسوس چھوٹے بچے اگر 5 منٹ 4 منٹ سے زیادہ اگر موبائل کی اسکرین دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں پہ اثر پڑنے کا اندیشہ ہے. اس نسل کی فکر کرنا چاہیے ہمارے کو. ایک معمولی کمفرٹ, تھوڑے ریلیکسیشن کے لیے بچے کو تباہ کرنے کا موقع. اپ نے موبائل کی بات کی, آج کل آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن کورسز کا بہت زیادہ زمانہ ہے. کورسز بک رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی کمپنیاں بن چکی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایجوکیشن کی دنیا میں؟ بہت اچھا ہے. آن لائن کا بینیفٹ یہ دنیا لاک ڈاؤن کے بعد محسوس کر رہی ہے. ہم 20 سال سے کرتے ہیں, 20 سال سے آن لائن کوچنگ. ہم بنگلور کی ایک بہت بڑی ایک اکیڈمی ہے بیس نام کی, اسے ہم لیتے تھے. پھر ہم انڈیا بھر میں دیتے ہیں آن لائن کوچنگ. ابھی ٹیب پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو, آن لائن ٹیسٹنگ کا سسٹم امپروو کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ سارے ڈسٹریکشنز کو بچاتے ہوئے ڈائریکٹ سبجیکٹ کی بات, سبجیکٹ کے لیے دیکھو اس کے لیے مواقع ہیں, اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور شاہین میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت پہلے سے ہے. کس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ 20 سال پہلے CC کیمرہ جب ہم لگائے تھے تو لوگ حیران تھے. اور کرناٹکا کا ایک بہت مشہور چینل, TV چینل کڑا چینل جو ہے, وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ بتایا تھا کہ اس علاقے میں ایک اسکول نے, شاہین میں ایک اسکول نے CCTV کیمرہ لگایا. بریکنگ نیوز یو آر انڈر CCTV. دن میں 8-10 مرتبہ جو ہے اس کو دکھایا گیا تھا. ایک بڑا ایشو تھا وہ. اس وقت تصور نہیں تھا کسی اسکول میں CC کیمرہ ہو. ہم استعمال کرتے ہیں, ایپ استعمال کرتے ہیں. اٹینڈنس ہمارے پاس آٹومیٹک ہوتی ہے فیس ریڈنگ سے. دن میں 3 مرتبہ اٹینڈنس ہوتی ہے. بچہ وہاں سے گزرتا ہے تو آٹومیٹک اٹینڈنس, بس گزرنا ہے وہاں سے. انٹر ہوتا ہے بچہ تو پیرنٹس کو پتہ چلتے ہے. بچہ باہر جاتا ہے تو پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے. یہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. مطلب بچہ کلاس میں جا رہا ہے, کلاس سے نکل رہا ہے, تو اس کی بھی انفارمیشن پیرنٹس کو ملتی ہے. بالکل. کیسے, کیا ٹیکنالوجی ہے یہ؟ فیس ریڈنگ پہ ہے. بچی یا بچہ جو ہے کالج کے اندر قدم رکھ دیے تو فیس ریڈنگ کے ساتھ اٹینڈنس ہو جاتی ہے. تو ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے ان کے پاس ایپ ہے. اور 3 وقت بچے جب کھانا کھاتے ہیں, جب میس میں جاتے ہیں تو تینوں وقت بھی اٹینڈنس ہوتی ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 20 منٹ تک اس سے نہیں گزرے تو ہم ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں. اور پیرنٹس بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بچی ہماری ابھی ناشتے کو نہیں پہنچی. کیوں بیٹا, کیا بات ہے, چلو آئندہ سے ایسا نہیں کرنا. چلو بیمار ہیں تو جا کے اٹینڈنس لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں ہیں ہمارے, اپنے ہر بلڈنگ میں اپنا ان کیمپس پیشنٹ ہاسپٹل کلینک بھی ہے. کلینک. تو کتنے بچوں کو اس طرح کنٹرول کر لیتا آپ فیس ریڈنگ کے ذریعے؟ اینی نمبر, جتنا بھی نمبر ہو جائے. ہاں, تھوڑا سا ایئرپورٹ سے تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا, ایئرپورٹ سے فاسٹ کھلتا ہے آپ کا. بچے گزرتے ہیں جی, اٹینڈنس ہو جاتی ہے. تو پھر ایئرپورٹ والوں کا آپ سے ٹیکنالوجی لینی چاہیے. ایئرپورٹ والوں کا بھی کام ہی نہیں کرتا وہ. نہیں, وہ ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہے. اچھا, پیچھے جو ہے ان کا جو ریکارڈ وغیرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہونا ہی چاہیے, لیکن صرف اٹینڈنس کے حد تک ہے, اس لیے ہمارے پاس بڑا فاسٹ ہوتا ہے. تو آپ کے شاہین سے ہر سال ابھی کتنے بچے جا رہے ہیں؟ 500 سے زیادہ بچوں کو گورنمنٹ فری سیٹ ملتی ہے. 1000-1500 بچے انجینئرنگ کالجز میں لیتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف کورسز ہیں, ویٹنری کورسز, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ, اس میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں. اور ہم گریجویشن کے لیے بھی بچوں کو پرموٹ. جو 500 آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کالج, سرکاری میڈیکل کالجز میں, تو کرناٹک میں ہے یا دیش بھر کے؟ آل اوور انڈیا. آل اوور انڈیا. ویسے کہاں, کس اسٹیٹ میں زیادہ وہ آپشن ہے سرکاری میڈیکل کالجز میں بچوں کے لیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہائیسٹ اسٹرینتھ کرناٹک کی ہے تو کرناٹک میں ملتا ہے. جی. سیکنڈ ہائیسٹ بہار کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا. کرناٹک کے بعد بہار کے. اور بہار میں ماشاء اللہ گاؤں گاؤں میں شاہین کو جانا جاتا ہے.
پہلے کرناٹک کے بعد مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہوتے تھے، لیکن اب سیکنڈ ہائیسٹ بہار ہے اور تھرڈ پوزیشن پہ مہاراشٹر ہے۔ نو ڈاؤٹ، بہار میں خود میرے پاس دسیوں لوگوں کے کال آتے ہیں کہ سفارش کروا دیجئے، کال کر دیجئے، وہاں ایڈمیشن ہو جائے۔ تو بہار میں تو یقیناً آپ کو جانا جاتا ہے۔ بہت سارے جو آپ کے ساتھ کولیبریشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہے؟ اگر کوئی اپنے یہاں آپ کا جو سسٹم ہے، سلیبس ہے، وہ لانا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے خواہش مند لوگوں کے پاس ہمارے ایکسپرٹس کی وزٹ ہوتی ہے، ان کو ادھر بلایا جاتا ہے۔ کیا وہ حق ادا کر پائیں گے؟ اتنا اکاموڈیشن ان کے پاس ہے، انفراسٹرکچر ہے، انویسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں، اور وہ نسل کو بنانے کی خواہش بھی دل میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سینٹر ہم دینے کی خواہش ہے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایک ڈسٹرکٹ میں، اچھا، ایک ڈسٹرکٹ میں ایک شہر میں ایک کا ایوریج ہے، لیکن بہت بڑا شہر ہے جیسا بامبے ہے۔ بامبے میں ہمارے 8 سینٹر ہیں، مزید گنجائش ہے۔ ممبئی تو پورا ایک، حیدرآباد میں 11 سینٹر ہیں جی۔ تو اس طرح سے اگر چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے تو ایک ہی سینٹر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ جو اللہ کے فضل سے جو شاہین میں ایک کلچر، ڈسپلن، ایک سسٹم بنا ہے، ایک جو پیٹرن بنا ہے، اس کو ملک بھر میں عام کرنا ہے۔ شاہین جیسے، بیدر کیمپس جیسے اگر ہمارے ملک میں 500 ادارے ہو جائیں تو یقین کیجئے ابھی مستقبل ہمارا۔ ابھی کتنے ادارے ہیں؟ ابھی الحمدللہ تقریباً 20-25 ایسے ادارے ہیں جو ہمارے فرانچائزیز ہیں، جو اس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ سال 2 سال 3 سال کے اندر اندر وہ کافی بڑے پیمانے پہ بچوں کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے۔ مزید ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ 5-7 سال کے اندر اندر ایک 500 ادارے قائم ہو پورے جائیں، ملک میں قائم ہو جائے، اور یہ کلچر عام ہو جائے، ڈسٹریکشن فری والا ماحول عام ہو جائے، اور یہ کو ایجوکیشن کے اثرات جو ہو رہے ہیں، لوگ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں، بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بلکہ بچی کے اسراف کو تھوڑا ٹائٹ کر دے رہے ہیں جی، اور گندے ماحول میں بھیج دے رہے ہیں۔ ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، بڑی صلاحیتیں نسل کی جو ہے یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ تو آپ کے یہاں کہیں بھی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے؟ پہلا کنڈیشن ہمارا یہ ہے کہ کسی کو فرانچائزی دینا ہے تو کو ایجوکیشن قطعی الاؤ نہیں ہے۔ کیمپس ایک ہو سکتا ہے، وہ بھی الگ الگ ہونا ضروری ہے؟ کیمپس الگ ہو تو زیادہ بہتر نتائج آ رہے ہیں، جی، ورنہ بالکل انٹرنس بھی سپریٹ ہو، فلور بھی سپریٹ ہو، اور 24 گھنٹے جو ہے CC کیمرے لگائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو احساس دلاتے ہیں بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کو ایجوکیشن کی وجہ جو آپ کو ایجوکیشن کے بالکل خلاف ہے، دوسری طرف ہمارے دیش میں ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ اس کی بات کریں گے کہا جائے گا آپ طالبانی سوچ والے ہیں، آپ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں، فیمیل کو فریڈم نہیں دینا چاہتی، تو اس طرح کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں، جو لوگ صرف گفتگو کرتے ہیں، جی، کبھی کبھار بولا کرتے تھے، جی، ابتداً یہ بات آتی تھی، لیکن اس کے فائدے جو ہے ہمارے بیدر اس کے اطراف کے لوگ دیکھ رہے ہیں، پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، تو وہ آنکھ بند کر کے آ رہے ہیں۔ ہمارے برادران وطن اپنی بیٹیوں کو بڑے شوق سے ہمارے پاس لاتے ہیں۔ ہاں، ہندو بچوں کے 25% لڑکے لڑکیاں ہمارے ہاسٹل میں پڑھتی ہیں، ہاں، بیدر میں، اور وہ اتنا خوش ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے زیادہ سے۔ لیکن آپ کے ہاں تو باضابطہ نماز کا اہتمام ہے، مسجد ہے، ساری چیزیں اسلامی وضاقت اور کلچر کے مطابق، تو ان کو اعتراض نہیں ہوتا؟ ارے اعتراض کس بات کا بھائی، پازیٹیو ہیں، جی، پازیٹیو ہیں تو اعتراض کی کیا بات ہے اس میں؟ الحمدللہ وہ دیکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، ان کے لیے نماز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے مصروفیت میں رہتے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ڈسٹریکشن فری ماحول تو ہر باپ چاہے گا اپنی بیٹی کے لیے۔ جی، اور گزشتہ ہمارے ایک پروگرام میں ایک ون آف دی پیرنٹ جو ہے، جب ان کو میں آنر کر رہا تھا بچی کو، تو بتا رہے تھے کہ بیٹی ہماری جو ہے شاہین میں ہے تو سمجھو لاکر میں ہے۔ اچھا، بتا رہے تھے کہ ریزرو بینک کے لاکر میں محفوظ ہے، ان کے گھر سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ احساس کے ساتھ لوگ بھیجتے ہیں، اور اچھائی کو ہر کوئی قبول کرتا ہے، بالکل ہر کوئی قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہم پورے ملک بھر میں اس کو عام کرنے کی فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کو ایجوکیشن ختم ہو جائے، یہ 6 سے 12 تک ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ اور 12 کے بعد؟ 12 کے بعد شعور آ جاتا ہے،
تھوڑا اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا تو ہے. آپ تھوڑا جس ٹھہراؤ نقصان ہو کی جاتا وجہ ہے. سے، جن برائیوں کی وجہ سے ابھی روک رہے ہیں، 12th کے بعد گریجویشن میں جانے کے بعد تو اور زیادہ برائیاں پائی جاتی ہے. دیکھیے 12th کے بعد اگر ممکن جی ہو تو یقیناً احتیاط ضروری ہے، لیکن ہم IIT کا متبادل تو فائن نہیں نہیں دے کر سکتے ہیں. ایمس کا متبادل نہیں دے سکتے، میڈیکل کالج صرف لڑکیوں کے لیے شروع نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پر جب وہ محنت کر کے بچیاں وہاں پہنچتی ہیں، ہماری بیٹیاں، تو ان کو اپنے اہمیت کا اندازہ ان کو ہوتا ہے. یہ 9th کا میں اندازہ نہیں ہوتا. 9th کے اثرات پوری زندگی میں پڑتے ہیں. 9th میں اثر ہوتا ہے ہلو ہاؤ آر یو، فائن تھینک یو ہوتا ہے، اور 8 سال 10 سال 12 سال کے بعد گھنٹی بجتی ہے اور بلاسٹ ہوتا ہے، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. میں دیکھا ہوں یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں، جی ماں اور باپ دونوں کی موجود میں پوچھتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں، بیٹا آپ 10th تک کو ایجوکیشن سے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا فوکس، دھیان، وقت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، صلاحیت لگ جاتی ہے، کتنے % نقصان ہو جاتا ہے یہ امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں کو ایجوکیشن میں. بالکل. تو بیٹی ماں باپ کے موجود میں بتاتی ہے سر 80%، سر 70%. 80-70%. یہ سوال میں گزشتہ 8 سال سے اسٹوڈنٹس کو پوچھتا ہوں تو یہ جواب آتا ہے 80% 70% صلاحیت امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں لگ جائے تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، شخصیت کو بنانے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو کچھ بھی انکار کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے. اس لیے میں پورے ملک بھر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کم سے کم 6 سے 12 تک ضرور اس کو احتیاط کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ملک بھر کا دورہ کرتے ہیں، مختلف تعلیمی انسٹیٹیوشن میں آپ جاتے بھی ہیں. جو مسلمانوں میں ایجوکیشن کی شرح ہے، جو تعلیم ہے، وہ پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوئی ہے یا اب بھی مسلمان اسی سچویشن میں ہے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے؟ بہتری آ رہی ہے، بہتری ہے ضرور، لیکن ایکسلنس میں ہم ابھی پیچھے ہیں. بس پاس ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، صلاحیتیں نہیں آ رہی ہیں. میں اکثر ذکر کر رہا ہوں نوجوانوں سے، مطلب کوانٹٹی ہے، کوالٹی ابھی نہیں ہے. کوالٹی نہیں ہے، اور شارٹ کٹ کے طریقے اختیار کرنا فخر محسوس کر رہے ہیں. انڈیا میں مجموعی طور پر 70% نوجوان آفٹر 12th گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور وہ نان اٹینڈنگ کالجز میں 70%. 70%. اور کچھ ایسے دیش دروہی ہیں ہمارے ملک میں، جی میں ان کو دیش دروہی بولتا ہوں، جو بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نسل کو ناکارہ کرنے میں جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. ایڈمیشن لے لو، پاس کرنے کی گارنٹی ہماری. 70% نسل ہماری ناکارہ ہوتے جا رہی، اس پہ توجہ دینا چاہیے. اور یہ جب ختم ہو جائے تو پھر دیکھیے ہماری نسل انشاءاللہ طاقتور ہوگی، اور یہ امپلائمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. ویسے ایجوکیشن میں انڈیا کا کون سا پارٹ بہتر ہے، کون سا پارٹ پیچھے ہے؟ خاص طور پر ساؤتھ انڈیا کی بڑی تعریف ہوتی ہے وہاں کے مسلمانوں کی. نارتھ انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے صرف سیاست ہے، یہاں کوالٹی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ناکارہ لوگ ہیں. ایک بات سچ ہے، کیرلا، کرناٹکا، تمل ناڈو ماشاءاللہ اس میں نسبتاً ٹھیک ہے. جی کیرلا ٹاپ پہ چلتا ہے، ٹاپ پہ ہے. ہم کرناٹکا سے ہم مطمئن نہیں ہیں، جی لیکن بہتر ہے. یہ جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ شاید وہ آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز امپلیمنٹیشن کے معاملے میں ہم یہاں پہ نارتھ انڈیا میں تھوڑا سا کمزور چل رہے ہیں. کیا وجہ رہتی ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں. گفتگو بحث مباحثے میں سب سے آگے ہیں نارتھ انڈیا والے. ہاں، اور جب پریکٹیکل کام کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ذرا سا کمزوری میں محسوس کر رہا ہوں. 2 پروفیسرس آئے تھے میرے پاس، جی آ کے پورا سسٹم وغیرہ دیکھے، اور راؤنڈ لگا کے آ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ دیکھے ہیں، وہ آپ دیکھے ہیں. تو ایک پروفیسر صاحب دوسرے پروفیسر صاحب کو دیکھ کے تھوڑا مسکرائے. تو مطلب کچھ ہے خاص ان کے پاس نالج
پوچھا کیا بات ہے، تو نہیں ہمارے پاس اس سے بہتر پلان ہے. جی. میں بڑا خوش ہو گیا، چلو کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا. پوچھا کیا ہے؟ نہیں دراصل ہم بہت مصروف رہتے ہیں، ایک خیال ہے. ایک خیال ہے. دیکھیے خیالی پلاؤ ختم ہونا چاہیے. آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کچھ بولے تو اس سے زیادہ میں تھوڑا بول دیتا ہوں، اس سے زیادہ اور کوئی تیسرا بول دے رہا ہے، چوتھا بول رہا ہے اور اٹھ کے چلے جا رہا. یہ پریکٹیکل لائف ایسی نہیں ہوتی. یہ جو خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. ہر خیال پر سخت محنت کرنا چاہیے. خیال کو خواہش میں بدلنا اور اس کے اوپر محنت کرنا، راستے نکالنے والا اللہ. اور اللہ جو ہے نتائج پہ تھوڑی ثواب دینے والا ہے، آپ کی نیت اور محنت کے اوپر ثواب ملنے والا ہے. ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ ایک بچہ تعلیم سے آراستہ ہو جائے، ایک بچہ بھی نہ چھوٹے. یہ ہو سکتا ہے، اور نسل ہی اصل ہے. ابھی نسل کو تیار کرنا ہے. ابھی آج کل نارتھ انڈیا میں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ اسکول کھولنے کا سلسلہ بہت زیادہ شروع ہوا ہے. ایک زمانہ تھا جب مدرسے زیادہ قائم کیے جا رہے تھے، ابھی اسکول بہت زیادہ قائم کیے جا رہے ہیں، کرائے پر بلڈنگ لے کر کے، اپنا بنا کر کے، جیسا تیسا کر کے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ اچھی شروعات ہے، یہ آگے بڑھنا چاہیے. اور مدرسوں میں اصلی تعلیم کی شمولیت جو ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے، اس پہ 50-60 سال سے گفتگو ہو رہی ہے. اب جو ہے الحمدللہ کئی مدرسوں میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. میں بھی حال ہی میں سری لنکا گیا تھا، وہاں دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. بالکل دینی اصلی تعلیم. کیسا سسٹم ہے سری لنکا میں ایجوکیشن کا؟ اصلی تعلیم کمپلسری ہے، لازمی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا. اور وہ دینی مدرسے چلا رہے ہیں، بہترین مدرسے ہیں، بہترین. مطلب دینی مدرسے میں عصری تعلیم کس حد تک ہے؟ کتنا وہ سائنس اور دوسرا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں وہ؟ دیکھیے پورا 100% ریگولر عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں چلتے ہیں. 4 سال میں حفظ ہوتا ہے. ہمارے پاس 3 سال کا ایوریج ہے جی، 1 سال زیادہ لیتے ہیں ہم. اور عالمیت کے دوران بھی جو ہے ان کو ایڈیشنل کورسز جو ہے +2 اور ڈگری کورسز بھی ساتھ ہی چالو رکھتے ہیں. بہترین ادارے ہیں. میں گیا تھا ریسنٹلی اور ان کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا، بلا کے دیکھوں تو ماشاءاللہ بڑے آئیڈیل مدرسے ہیں. مطلب وہاں گورنمنٹ کی طرف سے کمپلسری ہے تو انہوں نے کیا. ماڈرن ایجوکیشن کمپلسری ہے ہر ایک کو. ہاں، انڈیا میں ابھی تک مدرسوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو نہیں اپنایا. کچھ مدرسوں نے اپنے طور پر اپنایا، کچھ نے آپ کا بھی سلیبس اپنے شامل کیا ہوگا. لیکن جو انڈیا کے بڑے مدرسے ہیں جن کو آئیڈیل مانا جاتا، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، یا سنیوں بریلوی مکتب فکر میں ان کا اشرفیہ کا چوچا ہے. ایسے کئی سارے مدارس ہیں جن کو ہر ایک کے یہاں آئیڈیل مانا جاتا ہے. وہاں اس طرح کا سلیبس اور نصاب نہیں ہے. دیکھیے جمعیت العلماء کی طرف سے بس 3-4 سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ عالمیت میں ایڈمیشن کے لیے 10th پاس کرنا لازمی ہے. بڑا اچھا فیصلہ تھا جس کو ویلکم کیا گیا. کسی وجہ سے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. اگر ویسا ہو جائے تو یقین کیجئے ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. البتہ یہ جو بڑے ادارے ہیں 2-4-5 آپ جس کا ذکر کیے، اس کو جو ہے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تخصص اسپیشلائزیشن ہے اس کا. لیکن دیگر اداروں میں دونوں کو ساتھ میں، جیسا حفظ کے ساتھ ساتھ. تو کیسے ہوگا ماڈل؟ مدرسے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ماڈرن ایجوکیشن پڑھانا شروع کر دیا تو جو اصل ہمارا بیسک مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر طلبہ کی توجہ ادھر رہے گی، ایک ساتھ دونوں کو لے کر چلنا مشکل ہوگا. دیکھیے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے 100 مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی شمولیت کا کانٹریکٹ ہم لیے ہیں. ٹینڈر کے ذریعے کانٹریکٹ لیے ہیں. 10 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بظاہر ہم بھی بڑے فکر مند تھے کہ یہ کیسا ہوگا. الحمدللہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. کہاں تک آ رہا ہے سلیبس کس کا؟ 10th اسٹینڈرڈ ہم بچوں کو پاس کر رہے ہیں 2 سال میں، یا ناوس کے ذریعے، اردو میڈیم کے ذریعے. اور اس سے پہلے ہم مدرسہ پلس نام کا ایک پروگرام چلائے. ملک کے 68 مدرسوں میں یہ کام ہوا. الحمدللہ 2000 کے اوپر بچے جو ہے 10th پاس کر لیا، اور 18 مہینے میں یہ کام ہوا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ حافظوں کو لے کر، ہم جو فارغ حافظ ہو گئے ہیں ان کو لے کر پھر مدرسے میں رکھ کر وہاں پر ان کو دینی ماحول میں عصری تعلیم دیے. اور سکسیسفل ماڈل رہا. اور ہم اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ ہم جو اسپانسر کر رہے تھے ٹیچر کی سیلری وغیرہ بند کری ہیں، لیکن وہ مدرسے والے خود سے اس کو کنٹینیو کیے ہیں.
یہ مزید اور اس کی ہم رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. ملک کے کوئی بھی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اسکول کے ذمہ دار ہیں، وہ بدر آئیں، وہ ہمارے مہمان رہیں گے، دیکھیں سسٹم دیکھیں. اور ہم خصوصاً مدرسوں کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں، ٹیچر کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. دینی مدرسوں میں میتھس اور انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے ہیں. جی، وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے. وہ اگر مناسب سمجھیں تو ہمارے پاس بھیجیں، ہم 15 دن کو ٹریننگ دے کر واپس بھیجیں گے. وہ ہمارے مہمان رہیں گے. سارے کہیں اور جا کے پڑھانے لگیں گے. وہ بولا اب ہم کو ایکسپیرینس آ گیا ہے. مدرسے والے ان کو 15,000 روپیہ 10 روپیہ سیلری دیں گے، پھر وہاں جائیں گے جہاں 40,000 روپیہ سیلری ملے گی ان کو. بھئی یہ سوچ کر کسی کی صلاحیتوں کو دبا کے رکھنا اور اس کو مجبور ہی رکھنا کہاں تک مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، جا کے پڑھا دو نا، دوسرے کو تیار کریں گے. ہم زیادہ دینے کی فکر کریں گے، ہم زیادہ دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعاون بھی تو ملے گا، اللہ راستہ نکالے گا. بے شک. اس کو دبا کے رکھنا، وہیں پہ جو ہے چاہے بچوں کو پڑھائے یا نہ پڑھائے، وہ انٹرینڈ ہی رہ جائے، یہ سوچ ہوتی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے. ایون ماڈرن اسکولس میں بھی ہوتی ہے. ایچ ایم کو نالج پورا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، مینجمنٹ سوچتا ہے. میں بہت پرانی بات ہے، میں دیکھا ہوں، ایک مینجمنٹ کو دیکھا ہوں، ان کے مزاج تھا وہ. جی، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے. تو اس وقت آپ کے ہاں جیسے حافظ بچوں کے لیے پروگرام ہے، جو عالم طلبہ ہوتے ہیں، فضیلت کر کے آتے ہیں کسی بڑے ادارے سے، ان کے لیے بھی کچھ پروگرام ہے آپ کے یہاں 1 year 2 year کچھ؟ الحمدللہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ ہم کرے عالم پلس کے نام سے. کیا تجربہ تھا وہ؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی خواہش تھی، وہ بلائے کئی مرتبہ ہم بات کرے تو بتائے کہ آپ حفظ القرآن پلس چلا رہے نا، میں عالم پلس چلانا چاہ رہا ہوں. اچھا. پھر وہ اعلان بھی کرے ماشاءاللہ، علماء کو سلیکٹ کیے، 9 علماء کو انڈیا بھر سے سلیکٹ کر کے حیدرآباد میں شروع کرنا چاہ رہے تھے. بتایا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ بیدر میں چلائیے. ہم بیدر میں اس کو چلا لیے، اور وہ گریجویٹ تھے، ان کو ٹریننگ دیے، اور 6-7 مہینے کے اندر اندر وہ بچوں کو انڈیا کے ٹاپ یونیورسٹیز میں لا میں ایڈمیشن کے قابل بنا دیے. وہ وہاں کے انٹرنس ایگزامینیشن دے کر لا میں ایڈمیشن لے لیے. اب کئی لوگوں کا آلموسٹ سب کا ہو گیا ہے. 5 علماء لائر بن چکے ہیں، اور جو ماسٹرز کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہترین صلاحیت کے ساتھ ماشاءاللہ. دیکھیے لائرز کی ضرورت ہے، ہم بول رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ذرا ہم سنجیدہ ہو جائیں، ایک 3000 لائرز کو تیار کر دیں، نوجوان قابل بچوں کو تیار کریں. 5-7 سال میں یہ حکام ہو سکتا ہے. اگر 10-12 ادارے اگر مل کے کام یہ کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ایک ڈسٹرکٹ میں 3 قابل وکیل ایماندار وکیل ہو گئے تو ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا. وکیل اور ایماندار بنائے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر بھی ایماندار بنیں گے، وہی تو ہمارا کام ہے نا، ایتھیکل ڈاکٹرز بنانا شاہین کی ذمہ داری ہے، ہماری کوشش ہے. ارے 5% لوگ ایمانداری سے کام کرنا شروع کریں گے تو 95% متاثر ہو کے وہ بھی جو ہے ایمانداری پہ آ جائیں گے، ٹرینڈ بنے گا. اچھا، آج کل نیٹ میں جن بچوں کا کم نمبر آتا ہے، انڈیا کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں نہیں ہو پاتا، فیس زیادہ ہے، تو باہر جاتے ہیں، بنگلہ دیش، سینٹرل ایشیا میں، کہیں اور بھی. تو وہاں جانا پڑھنا صحیح ہے؟ انڈیا میں ان کے لیے مواقع ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دیکھیے بچے سمجھو جا ہی رہے ہیں. جی. جب ہم دیکھیں بچے جا رہے ہیں، ایجنٹس کے ذریعے جا رہے ہیں، اور 20,000 سے زیادہ بچے انڈیا کے جا رہے ہیں، خاص طور پر سینٹرل ایشیا میں. جی. تو ہم بھی غور کریں اس پہ، اور وہاں پہ ایک کالج سے کولیبریشن کیے ہیں، اور شاہین وہاں پر اس کالج کو مینیج کر رہا ہے. ہم بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کو بھیج رہے ہیں، اور انڈیا میں جو خرچ ہوتا ہے اس کا 20% میں جو ہے وہاں ہو ماشاءاللہ ہو رہا ہے. FMG کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ ہم تیاری کریں گے، اور بیدر کا کلچر، شاہین کا کلچر انشاءاللہ وہاں پہ ہم مینٹین کریں گے. ہمارا فرسٹ بیچ ماشاءاللہ نکل رہا ہے وہاں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہے. اس کے علاوہ کیا کمیونٹی کے لیے، قوم کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بیدر میں ویلفیئر ایکٹیویٹیز، برائیوں کو ختم کرنا، بھلائی کو پھیلانا، یہ ہم بالکل ابتدا ہی سے ذہن میں رکھتے ہیں. کوششیں بھی کیے. بہت پہلے بیدر میں گٹکے کے خلاف میں ہم کمپین چلائے. اچھا، گٹکا کھانے کے خلاف؟ جو زہر کی پاکٹیں ہیں، بیچتے ہیں لوگ اور بچے کھا رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، کینسر سے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس پہ کافی محنت ہوئی تھی ابتدائی زمانے میں. بالکل شاہین بس 4-5 سال کا تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل یہ ہوا
کہ اس سے کرناٹکا اسٹیٹ میں اس کے گٹکے کے تعلق سے انکوائری کمیٹی بنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اور میری پریس کانفرنس حیدرآباد میں ہوئی تھی، اور اس کے تیسرے دن آندھرا میں گٹکا بین ہوا تھا الحمدللہ، 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ابھی بھی بین ہے یا پھر دوبارہ شروع؟ اب تو پورے انڈیا میں بین ہے، لیکن یہ ظالم لوگ دو الگ الگ مکس کر کے دے رہے ہیں، حکومت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حکومت کو بھی پتا ہے یہ دھوکہ ہو رہا ہے، جی، ان کو تو پیسے چاہیے، ٹیکس سے آ رہے ہیں حکومت کو۔ تو یہ آندھرا کے لوگ جو ہے بیدر میں آ کے فیکٹریاں لگا دیے، اور یہ زہر بیچنے والے 4 مدرسوں میں تھوڑے چاول کے پیکٹ دے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ میں دکانداروں سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے علاقے کے، بلکہ ہم پورے ملک کے دکانداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ زہر کے پیکٹ نہ بیچنا بند کرو۔ اللہ نے 500 آئٹم دیا ہے، اس کو بیچو۔ کیا یہ زہر بیچ کر ہی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ضروری ہے؟ ارے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بے شک۔ اور میں ذمہ داروں سے بولوں گا، اس علاقے کے ذمہ داروں سے بولوں گا، کالونی کے لوگوں سے بولوں گا، مسجد کے علاقے کے لوگوں سے بولوں گا کہ جا کے دکاندار سے ریکویسٹ کرو، 1 سے 4 لوگ ریکویسٹ کریں گے، اور اس کے تمام کسٹمرز ریکویسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بند کر دے گا۔ بالکل، وہ بند کر دے گا۔ تو یہ برائی جو ہے ختم ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم کافی کام کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اور کس طرح کی سرگرمی؟ اب تو آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی ممبر بن گئے ہیں، اس کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ جی جی جی، دیکھیے ایک کام جو ہے ہمارے امتیاز صاحب مینگلور کے، جی، مسجد بند مومنٹ سے میں کافی متاثر تھا، تو ہم بیدر کے کچھ احباب مل بیٹھے اور فکر کرے چلو ہم بیدر کی سطح پہ اس کو چلائیں گے۔ تو بیدر بیٹرمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ٹرسٹ بنائے ہیں، اور مسجد کو مرکز بنا کے خیر کے کام کرنے کا۔ کس طرح کا کام کر رہے ہیں مرکز بنا کے؟ دیکھیے بیدر میں 137 مساجد ہیں۔ اچھا۔ تو ہم مسجد کا علاقہ طے کرتے ہیں۔ جی، مسجد ہے اور مسجد کا علاقہ ہے، یہ مسجد کمیٹی کے لوگ اور اس علاقے کے لوگوں کو سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں بھلائی کو پھیلائیں، برائی کو ختم کریں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں آپ سے گٹکے کی بات کرا، تو مسجد کے علاقے کے ذمہ دار اس مسجد کے علاقے میں گٹکا ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ اس مسجد کے علاقے کے لوگ اس مسجد کے علاقے میں جو ہے رات میں 1:30-2 بجے تک نوجوان باہر گھوم پھر رہے ہیں، یہ برائی ختم ہو جائے۔ اس مسجد کے علاقے کے لوگ اپنے علاقے میں ڈراپ آؤٹ بچوں کی فکر کریں، کوئی بیوہ ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کریں، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھیک مانگنے کو مجبور ہے تو اس مسجد کے علاقے کے لوگوں کا فرض ہے کہ ان کے اس مجبور کی ضرورت کو اس کے گھر بیٹھے پوری کریں۔ اور بیدر میں تمام مساجد کے جو چادر ہیں، وہ ایک چادر ہوتا ہے، اس کو سنٹرلی انتظام کر دیں ہیں دھو کر دینے کا۔ مساجد کے الیکٹرک ورک اور پلمبنگ ورک مائنر جو ہے ماشاءاللہ ایک ٹیم ہے جو جا کے فری کر دیتی ہے۔ مساجد میں برادران وطن کو بلا کر رمضان میں اس علاقے کے برادران وطن کو بلا کر رمضان میں بالکل اندر بٹھا کے ان کے ساتھ افطار کرنے کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ آ کر مسجد میں حیران رہتے ہیں، دیکھ کے تعجب کرتے ہیں، ارے یہاں پہ تو اوپننس ہے، یہاں پہ تو صفائی ہے۔ یہ ان کا تصور ہے، بتاتے ہیں کہ ہم 50 سال سے سامنے سے گزرتے تھے، اندر پلٹ کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا ہمارے ذہنوں میں تھا۔ ارے بلائیے برادر نے، ادھر کے بھی ہندو بولتے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسا تھا کیا؟ بالکل 50 سال سے بڑا امن یکجہتی ہے آپس میں، اس کے باوجود بھی تو ہم کو دور رکھے ہیں نا، ہم کبھی اندر نہیں بلائے، کبھی جھانکنے نہیں دیا ان کو، ایک تصور ان کے ذہن میں تھا۔ تو اس مسجد میں اندر کیا ہے، کیا ہوگا، وہ کچھ راستے ایسے ایسے ہوں گے، اندھیرا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایک تصور ہوتا ہے کسی کے ذہن میں ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن اندر بلائیں گے تو ہوگا نا۔ تو یہ اس کو بھی ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ برادران وطن میں سے قربت، ان سے تعلقات کو بہتر کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا آج ہماری اور ہمارے ملک کی ایک اہم ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ وہی پاور پلانٹ چاہیے۔ مطلب آپ کو جو لگتا ہے کہ جو ملک بھر میں نفرت ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، اتنے سارے حالات، تو اس کے لیے ضروری ہے برادران وطن سے تعلقات اچھے کیے جائیں، تعلقات کو بہتر کرنا، اور مل جل کر بھلائی کا کام کرنا۔ مل جل کر ہم سب مل کر خیر کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، دیش کی ترقی کے لیے، جنریشن کو طاقتور بنانے کے لیے، تمام قسم کی برائیاں ختم کرنے کے لیے۔ جو ڈرگس عام ہو رہے ہیں، یہ موبائل فون کا استعمال اور رات میں 12-2 بجے تک گھوم پھرنا نوجوانوں کا باہر، یہ سب کے لیے برا ہے، سب بھی اس سے ناراض ہیں۔ تو بیدر میں ہم ایک ماشاءاللہ برادران وطن کے ساتھ ایک ٹرسٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے، بیدر ناگرک سنمارگا سمیتی۔
بڑا سنسکرت والا نام رکھا آپ نے. ناگرک سنمارکا سمیتی, اس میں تمام مذاہب کے لوگ ہیں جی. برہمن, لنگایت, ایسی, ایس ٹی, کرسچن, مسلم, سردار جی, سارے لوگ ہیں, 21 ممبر ہیں. اب ان سب کا کام کیا ہے؟ برائی کو ختم کرنا, بھلائی کو پھیلانا, برائی کو روکنا. تو اب سب ہم لوگ جڑے ہیں کوشش کر رہے ہیں, کام چل رہا. اور منادر میں جو ہے پروگرامس میں ہم جا کر یہ بات رکھ رہے ہیں تو لوگ خوش ہیں. اس میں ایک اہم کام ہے جو جی. میں اکثر ہر پروگرام میں اس کا ذکر کرتا ہوں, کہ شادیوں میں فضول خرچی. آپ کے علاقے میں تو بہت فضول خرچی شادی میں. ابھی میں حیدرآباد میں گیا, 10 کروڑ کا خرچہ میں نے دیکھا ہوا. افسوس افسوس افسوس, بڑی رونگٹے کھڑے ہو جانے والے مناظر, بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ سنت کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں لوگ. جی. تو یہ برادران وطن بھی جو ہے ہمارے اس سے پریشان ہیں. وہ بتاتے ہیں, ایک سوامی جی بتا رہے تھے کہ 70% لوگ, مور دین 50% شادی کا خرچ انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے کرتے ہیں. بڑا لیا ہے تو. اور اس کے خلاف سب بیزار ہیں. اچھا, ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. تو میں تو ایک کوشش کر رہا ہوں, تحریک چلا رہا ہوں, پرسنل بورڈ کی طرف سے بھی اقرار نامہ بنایا گیا ہے, مساجد میں لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یہ نکاح کے دن کے کھانے کا بیکاٹ ہونا چاہیے. بھائی لڑکی کے والد کا 1 روپیہ بھی خرچ ہونا غیر ضروری ہے. بالکل. تو بھئی کیوں آپ جا کر وہاں پہ کھا رہے ہیں؟ بھئی لڑکی کے والد جو ہے پتہ نہیں 50 دباؤ ہوتے ہیں. وہ گھر میں خواتین کا دباؤ, دوست احباب کا دباؤ, بزنس مین کا دباؤ, آفس کے ساتھیوں کا دباؤ, بلکہ وہ مجبور ہو جاتا ہے, ذہن مفلوج ہو جاتا ہے. جی. سماجی دباؤ بھی رہتا ہے کہ نہیں کھلائیں گے تو پھر بدنامی ہوگی. نہیں, ہم کھا کے آئے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, کھایا ہے تو کھلانا بھی لوگ ضروری کیا ہے. کہیں گے. اس کی وجہ سے وہ بیچارہ مجبور ہے, کر رہا, غلطی کر رہا ہے. جانے والے کو احساس ہونا چاہیے, رخا جس کو دیا جاتا ہے اس کو احساس ہونا چاہیے کہ نہیں, تو پتہ چلے گا کھانا نہیں ہے تو پھر جائے گا نہیں. وہ تو کئی جگہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے مینو میں, مٹن ہے کہ بیف ہے, چکن ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو ہے شعور رکھنے والے اور اس پہ تبصرہ کرنے والے, فکر رکھنے والے مقررین بھی جا کر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, اور لڑکی کے والد کے 500, 1000, 1200 جو بھی خرچ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کھانے پہ خرچ کرا دیتے ہیں. اگر جانے والے رک جائیں تو یہ ماحول اپنے آپ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ ٹرینڈ بدل جائے گا. نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ناراض ہو جائیں گے. تو میں تو صاف صاف بتاتا ہوں بھائی آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ انہوں ناراض ہو, کیوں دھوکے میں ہے اپنے آپ کو, کیوں دھوکے میں رکھیں اپنے آپ کو. ایکٹنگ کرتے ہیں انہوں ناراضگی کی, چلو ٹھیک ہے ناراض بھی ہو گئے, جی کیا فرق پڑنے والا ہے. اللہ اس کے رسول کو راضی کریں گے. کیا یہ حقیر لوگوں کی رضا کے لیے ایک غلط ٹرینڈ کو عام کریں گے اور غربا کو مجبور کریں گے کہ انٹرسٹ پہ پیسہ لے کے شادی کریں, گھر بیچ کر شادی کریں. ایک ماحول ہے, ایسے حالات میں ایک ماحول بنانا ایک بڑا کام ہے, بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. شادیوں پہ خرچ ختم ہو جائے. ہمارے ملک میں نسل کی ایجوکیشن کا ڈبل اماؤنٹ شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. بالکل. زندگی کا 40-50% سیونگ سرمایہ جو ہے شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے, بے برکتی الگ. تو یہ جو ہے ختم ہو جائے اور یہی پیسہ نسل کی تعلیم کے لیے لگ جائے, کاروبار کے لیے لگ جائے, پھر دیکھیے جو ہے حالات بدلیں گے. ایجوکیشن کو لے کر کے تو اب ہندوستان میں بیداری آئی ہے, کتنا آپ کو لگ رہا ہے بیداری آئی ہے؟ الحمدللہ اس پہ فکر ضرور ہو رہی ہے, لوگوں میں شعور ہو رہا ہے اپنی اولاد پہ خرچ. جیسے پہلے بچے جا کر کے کام کر رہے ہیں کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, تو اب بھی یہ ہے یا یہ ختم ہوا یہ کلچر؟ ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. کس علاقے میں زیادہ ہے یہ؟ میں دیکھیے بہار وغیرہ کا میں دورہ کیا, جی بڑا پریشان ہوتا ہوں وہاں کے حالات دیکھ کر, اس لیے ہم بہار پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم ارلیہ میں ایک ریزیڈنشیل اسکول کے خواہش مند ہیں, سیوان میں ریزیڈنشیل اسکول, پٹنہ میں ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, دربھنگا میں زیر غور ہے. بہار کے لوگوں کے لیے ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور بہار کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور حفاظ کو بھی وہیں سے لا کے پڑھا رہے ہیں. تو وہاں پر یہ کام ہو جائے, بہار, یو پی, ویسٹ بنگال, آسام, اس علاقے میں اگر کچھ کام ہو جائے تو سمجھیے ملک کے 40% علاقے پہ ہم کام کرنے کے برابر. ابھی کا جو ہندوستان کا ماحول ہے بڑا نفرت زدہ, مسلمانوں میں ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, بہت سارے کاموں سے روکا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا جو کام ہے اس میں کہیں پر دقت دشواری آتی ہے یا کنٹینیو بہتر اسموتھ چل رہا ہے سب کام؟ دیکھیے دشواریاں آتی رہیں گی, جی,
اس کے باوجود بھی مستحکم رہنا اور آگے کی تیاری کرنا، آئندہ 25 سال 50 سال 100 سال بعد کے لیے فکر کرنا ہے، اور وہ ہوگا تعلیم کے ذریعے، نسل کو بنانے کے ذریعے۔ بالکل، نسل کو بناؤ، یہ نسل ہی اصل ہے، میں اکثر بتاتا ہوں نسل ہی اصل ہے، نسل کو بناؤ اور 25 سال کے اندر تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ ہماری نسل قابل بن جائے اور دینے والی بن جائے، اپنے گھر کو خاندان کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بن جائے، سماج کو دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بن جائے، جی، تو پھر دنیا انشاءاللہ قدر کرے گی، حالات بدلیں گے اور یہ کام ہوگا نسلوں کو کی تربیت کے ذریعے ہی یہ کام ہوگا۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لیجئے آپ کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ ریلی کر لیجئے، اسٹرائک کر لیجئے، دھرنا دے دیجئے، آپ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، نہیں سنی جا رہی ہے۔ جب تک تعلیم میں آپ آگے نہیں، آپ اپنے آپ کو بنائیے، آپ دینے والے بنیے، دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنائیے اپنے آپ کو، پھر دیکھیے دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کہیں بھی دینے والے ہیں وہاں پہ لوگ ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ حالات آئیں گے اور 10-20 سال میں حکام ہوگا اگر ہم صحیح راستے پہ جائیں اور فضول خرچی ختم کریں، نسل کو بنائیں، نسل اور تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ تھے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، اور ان کا صاف کہنا ہے کہ نئی نسل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور تعلیم ہی مسئلے کا حل ہے، بغیر تعلیم کے کامیابی اور ترقی پاسبل نہیں ہے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں تعلیم کا کیا ماحول ہے؟ شاہین کا کوئی سینٹر ہے، نہیں ہے، یا کون سے دوسرے ادارے پائے جاتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیے، بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ، جب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔